شعبان 14 شعبان کی رات میں باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، نفل نمازیں بھی پڑھیں، استغفار بھی پڑھیں، اس طریقے سے اوقار خیر بھی کریں اگلا مہینہ شعبان کا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز شعبان کے مہینے میں ادا کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن راجستھان کے شہر ٹونک میں ہے، 10.5 فٹ لمبا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، 7.5 فٹ چوڑا، 10.5 فٹ لمبا قرآن، 7.5 فٹ چوڑا قرآن مجید، 250 کلو گرام وزن کا قرآن رکھا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہ سب سے بڑا قرآن ہے، کہاں؟ راجستھان کے شہر ٹونک میں۔ اور مختصر قرآن کہاں ہے؟ مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں، مدھیہ پردیش کے شہر ریوا کے اندر 2.5 سینٹی میٹر لمبا، سبحان اللہ، 2.5 سینٹی میٹر یعنی 1 انچ لمبا، 2.5 سینٹی میٹر لمبا، 1.5 سینٹی میٹر چوڑا وہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں۔ بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے، ایک رائٹر تھے، ان کی تحریر اتنی باریک ہوتی تھی، اتنا باریک لکھتے تھے، اتنا پتلا لکھتے تھے، اتنا مہین وہ لکھتے تھے، ان کی لپی، اسٹائل آف رائٹنگ، ان کی کتابت اتنی باریک تھی کہ ان کا نام ہے ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ، ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ۔ ایسے رائٹر تھے وہ، ایسے کاتب قرآن تھے، اتنا باریک قرآن مجید لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر، پہلے سبحان اللہ کہیے، چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ دی تھی انہوں نے، چاول کے دانے۔ ابھی حفظ الرحمان میاں نے چاول کا ذکر کیا تو میں نے سوچا 1 کلو میں چاول کے دانے کتنے چڑھتے ہوں گے؟ بعد میں خیال آیا مجھے 50,000 دانے کم سے کم چڑھتے ہیں 1 کلو چاول کے اندر۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے 50,000، تو کم سے کم یہ کہ جب ہم علم کی دنیا میں آئیں گے تو بہت ساری باتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ انسان ایک دن میں کتنا چلتا ہے، انسان چلتا، ہر چیز چل رہی ہے، زمین کی ہر چیز چل رہی ہے، سورج چل رہا ہے، 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سورج چل رہا ہے، 1,72,80,000 کلومیٹر کا سفر ایک دن میں سورج طے کر لیتا ہے۔ کتنا؟ 1,72,80,00,000 کلومیٹر کا سفر سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ یہ چاند جو چمک رہا ہے، جس چاند کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارے سے، کلمے والی انگلی کے اشارے سے باقاعدہ 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جس چاند کو، وہ چاند کتنی بلندی پر ہے؟ 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر یہ چاند چمک رہا ہے۔ ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز دوڑ رہی ہے، ہر چیز دوڑ رہی ہے۔ اونٹ دوڑ رہا ہے، 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اونٹ چل رہا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہرن دوڑ رہا ہے، 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہرن دوڑ رہا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایسا ہی گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے برق رفتاری کے ساتھ، غالباً 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ یہ زمین، ہماری زمین جو چل رہی ہے، 16,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہماری زمین چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے۔ یہ چاند جو چل رہا ہے باقاعدہ 37,000 کلومیٹر، میں عرض کر دوں آپ سے 37,000 کلومیٹر کی رفتار سے چاند چل رہا ہے۔ زمین، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو چل نہ رہی ہو، سب چل رہی، سب گردش میں ہے، سب گردش میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، چاند سورج کی ایک چال مقرر کر دی۔ آپ سائنس کی باتیں قرآن مجید سے بھی کر سکتے ہیں، آپ وگیان کی باتیں قرآن مجید سے کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں تو دنیا میں 80 کروڑ سے زائد قرآن مجید کے نسخے ہیں۔ خالی ایک پریس جو مدینہ منورہ میں ہے، شاہ فہد بن عبدالعزیز جو عرب کے بادشاہ تھے، جن کا انتقال ہو چکا، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ان کا پریس کنگ فہد پرنٹنگ پریس، ایک سال میں میں عرض کر دوں آپ سے، 1 سال میں 1 کروڑ قرآن مجید چھاپتا ہے وہ پریس، 1 سال میں 25 کروڑ قرآن مجید وہ پریس چھاپ چکا ہے۔ ایک پریس میں 25 کروڑ قرآن مجید چھپ چکے ہیں، تو بتائیے پوری دنیا میں اب تک کتنے قرآن مجید چھپ چکے ہوں گے، کتنے قرآن مجید چھپ چکے ہوں گے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، علم کی دنیا میں آئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کر لیا، اللہ نے اس چیز میں برکت رکھ دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں بکریاں پلی تھیں، 100 بکریاں تھیں۔ آج دنیا، how many goats in the world are there in the world at present time؟ دنیا میں کتنی بکریاں ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریوں کو پسند فرما لیا. آج بکریوں کی نسل میں کتنی برکت. ایک سبحان اللہ کہیے پہلے, 1 ارب 8 کروڑ سے زائد بکریاں ہیں پوری دنیا میں. 1 ارب کتنی, 1 ارب 100 کروڑ بلکہ یہ کہہ لیجئے آپ 108 کروڑ کہہ لیجئے. 1 ارب 8 کروڑ بکریاں ہی بکریاں ہیں دنیا میں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو پسند فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں کتنے گھوڑے تھے, میں عرض کر دوں آپ سے, کتنے گھوڑے تھے؟ 10 گھوڑے تھے. آج پوری دنیا میں کتنے گھوڑے ہیں؟ آج پوری دنیا میں سبحان اللہ کہیے پھر بتاؤں گا. آج پوری دنیا میں 6 کروڑ سے زائد گھوڑے ہیں. سبحان اللہ, 6 کروڑ سے زائد گھوڑے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا, ایک دن میں کتنا مرغا کھا لیا جاتا ہے؟ ایک سوال تو ایسے سے آتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا, لکھنؤ کے تھے, کہ حضرت یہ بتائیے جہنم کس دن بنی؟ ہم نے سوچا لا ان کو جواب دے دیں کہ کیا بہت جلدی ہے جانے کی, کیا وہاں آپ جنت کے بارے میں سوال نہیں کر رہے, جہاں جانا ہے, جہاں کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, جہاں کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بیوی کا مہر ادا کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, جنت کے بارے میں سوال نہیں کیا. تو میں آپ کو عرض کرتا کہ کتنی قسم کی جنتیں ہیں. جنت ماوا اور ہے, جنت نعیم اور ہے, جنت الفردوس اور ہے, جنت دار الخلد اور ہے, جنت سبحان اللہ جنت کے نام پہ پڑھ دیجئے, جنت دار الخلد اور ہے, جنت عدن اور ہے. ابا آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا اس جنت کا نام کیا ہے؟ جنت دار الخلد. کیا نام ہے؟ جنت دار الخلد. انہوں نے یہ پوچھا, ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ بتائیے مرغا جو کھاتے ہیں چکن, مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا 120 ہڈیاں مرغے میں. بکری میں 189 ہڈیاں, بکرے میں ہڈیاں خصی, اس میں کتنی ہڈیاں؟ 189. میں عرض کر دوں آپ سے, بھینس میں کتنی ہڈیاں؟ How many bones in buffalo? بھینس میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 200. اور انسان میں 206 ہڈیاں. ہاتھی میں 351 ہڈیاں. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں. ہاتھی میں 351 ہڈیاں. اونٹ میں 539 ہڈیاں. اونٹ میں 539 ہڈیاں. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسی قدرت رکھی. قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, خالق بھی اللہ. اب اللہ کی شان میں چند کلمات اللہ تعالیٰ بیان کرا دے اپنی شان اقدس میں. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ. دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ آپ کہیے اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا دینے والا کون؟ کہیے ہوا میں, فضا میں, آسمان میں اڑنے والے 4 خرب. 4 ارب کے بعد خرب آتا ہے. کروڑ 10 کروڑ, 100 کروڑ کا 1 ارب, 100 ارب کا 1 خرب. 4 خرب پرندے, 4 خرب چڑیاں, 4 خرب پرندوں کو دانا دینے والا کون ہے؟ اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے, دنیا میں 6 کروڑ گھوڑوں کو گھاس کھلانے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے کون؟ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ. بطخ پوری دنیا میں how many ducks in ducks بولتے ہیں بطخ کو, بطخوں کو ducks بولتے ہیں. how many ducks are there in the world? میں عرض کر دوں دنیا میں بطخ کتنی ہیں, بطخ کتنی ہیں؟ کم سے کم میں عرض کر دوں, یہ تو گوگل پہ موجود ہے, اس میں آپ جواب دیکھ سکتے ہیں. 5 کروڑ بطخوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ کہیے اللہ تعالیٰ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے چیٹیاں کتنی ہیں دنیا میں؟ چیٹیاں میں عرض کر دوں آپ سے, ایک انسان میں اگر چیٹیاں بانٹی جائیں تو میں عرض کر دوں آپ سے ایک انسان کے حصے میں جو چیٹیاں آئیں گی, کس قدر چیٹیاں آئیں گی آپ کو معلوم ہے. میں عرض کر دوں آپ سے. اور اسی طریقے سے مچھر, اگر مچھروں کو اللہ ایک جگہ جمع کر دے, میں نے پڑھا مچھروں کو اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دے تو 5 کلومیٹر لمبا مچھروں کا پہاڑ بن جائے گا. 5 کلومیٹر 80 پدم 80 نیل, 80 خرب سے بھی زیادہ, 100 خرب کا 1 نیل ہوتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, ان مچھروں کو کھانا دینے والا کون؟ ان مچھروں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ چیٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا ہے. اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے, میں عرض کر دوں آپ سے, اونٹ کو اللہ نے پتا نہیں دیا. گھوڑے کو اللہ نے تلی نہیں دی. کیکڑے کو اللہ نے
دانت نہیں دیے، کیکڑے کو اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں دیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ ساری صفات اللہ نے رکھی ہیں، الگ الگ مخلوق میں الگ الگ صفات۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ آپ کے بدن میں اللہ نے خون رکھا، 5.5 لیٹر خون آپ کے بدن میں رکھا، 42.5 لیٹر پانی اللہ نے آپ کے بدن میں رکھا۔ پانی کی کمی ہو جائے تو علاج کرانا پڑتا ہے، شکر کی کمی ہو جائے تو علاج کرانا پڑتا ہے، شکر زیادہ ہو جائے تو علاج کرانا پڑتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو علاج، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جائے تو علاج، سانس اگر تیز چلے تو علاج، سانس اگر ہلکی چلے تو علاج، بھوک نہیں لگتی تو علاج، اور پیٹ نہیں بھرتا کھانا کھانے کے بعد بھی تب بھی علاج۔ اللہ تعالیٰ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، اس نے پورا نظام کتنا اعلیٰ درجے کا بنایا ہوا ہے، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ ہمارا دل خیریت سے دھڑک رہا ہے، 24 گھنٹے ہماری سانس ماشاءاللہ چل رہی، 1 منٹ میں 16 سانسیں الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ کی طرف 16 سانسیں، 18 سانسیں مستقل اللہ تعالیٰ سانسوں پہ سانسیں عطا فرما رہا ہے، 1 منٹ میں 72 مرتبہ دل دھڑک رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، دل دھڑک رہا ہے باقاعدہ۔ میں عرض کرتا ہوں بدن میں پانی موجود ہے الحمدللہ، بدن میں پانی موجود ہے الحمدللہ، پوری کائنات اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے دکھا رہا ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں۔ میں عرض کر دوں سب بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے توسل سے میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت کاملہ عطا فرمائی۔ کھانا آپ نے کھایا، آپ کو ذائقہ بھی ملا، لذت بھی ملی، چبایا بھی۔ ان سے پوچھئے جن کی زبان کا ذائقہ نہیں ہے، جن کی زبان کا ذائقہ نہیں، جن کے دانت نہیں ہے، وہ چبا نہیں پا رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے یہ چیز کھائیں مگر دانت سے چبا نہیں سکتے، کھا لیا چبا لیا مگر ہضم نہیں ہو رہا ہے، کسی کو وقت پہ بیت الخلا نہیں ہو رہا ہے تو کسی کا پیشاب بہت زیادہ ہو رہا ہے، کسی کو پیشاب بہت کم ہو رہا ہے۔ بتائیے اللہ کی کیسی کریمی شان رحیمی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا ہم 24 گھنٹے میں 500 بار استغفار نہیں پڑھ سکتے؟ کیا اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر سکتے؟ 24 گھنٹے میں کیا ہم ایک تسبیح اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کی یہ تسبیح نہیں پڑھ سکتے؟ وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملے گا، ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کیا ہم 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ کل جمعہ ہے، جمعہ والے دن کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم، جمعہ والے اکثرو، حدیث شریف میں ہے لفظ اکثرو، جمعہ والے دن کثرت سے درود مجھ پر بھیجا کرو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے۔ تو کم سے کم 300 بار 3 تسبیح پڑھیں گے تب جا کے حدیث شریف عمل ہوگا۔ جمعہ والے دن یہ بھی حکم ہے کہ اگر وقت ہو تو قبرستان چلے جائیں۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جمعہ والے دن باقاعدہ قبرستان جانا مستحب ہے، مرحوموں کو ایصال ثواب کر دیا جائے، مرحوموں کے لیے تحفہ ہے۔ اب ایصال ثواب بھی کوئی نہیں کرتا۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کیسا ایصال ثواب کرتے تھے، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کتنا ایصال ثواب کرتے تھے۔ میں جمعہ والے دن آپ جائیے باوضو جائیے، چونکہ بے وضو پڑھیں گے تو اس کو آپ بخش نہیں سکتے، ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ باوضو پڑھیں گے جو کچھ بھی آپ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دیجئے مرحوموں کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے مرحوم والد کو، اپنی والدہ کو، ایک قرآن مجید کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے بخش دیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کر کے بخش دیجئے، اللہ پاک کلام اللہ 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 پڑھ کے بخش دیجئے، پہلا کلمہ پڑھ کے بخش دیجئے۔ مرحوموں کو جا کر کے ایصال ثواب کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، وقت پر زکوٰۃ نکالیے۔ 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 1 لاکھ کے اوپر 2500 زکوٰۃ۔ ہماری بہنوں کے پاس جو سونا رکھا ہوا ہے، یہ سونا چاہے پہنے یا رکھے رہیں یا بٹیا کی شادی کے لیے جمع کیا ہے، ہر سونے پر جب تک وہ سونا آپ کے پاس ہے، جب تک اس سونے کی مالک ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے چچا بابا ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، جب تک وہ سونا آپ کے پاس ہے تب تک آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ شادی کے بعد پھر بیوی زکوٰۃ ادا کرے گی جس کے پاس وہ سونا رہے گا، جس کے پاس وہ سونا رہے گا۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا دینا۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا اپنی بیٹی اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بے شک دے سکتے ہیں، خیال رہے ماں کو چھوڑ کر، ماں اور باپ کو چھوڑ کر اور بیوی کو چھوڑ کر، والدین اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اہلیہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اہلیہ کا خرچ اپنے پاس سے ہم اٹھائیں گے، یہ ہم نکاح میں وعدہ کرتے ہیں باقاعدہ قاضی صاحب سے، یہ تو آپ نے نکاح میں وعدہ کیا ہے۔ اہلیہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنے بیٹی بیٹوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، داماد چونکہ باہر کا ہوتا ہے اس لیے اس سے کوئی تعلق
نطفے کا تعلق نہیں ہوتا، میں عرض کر دوں اس سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دے سکتے ہیں۔ بیٹی تو اپنے خون کا رشتہ ہے اس سے، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چچا کو دے دیجئے، ماموں کو دے دیجئے، چچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور باقاعدہ خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی بھابھی صاحبہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چھوٹا بھائی پریشان ہے، چھوٹے بھائی کو زکوٰۃ دے دیجئے، بڑے بھائی کو زکوٰۃ دے دیجئے، سب کو زکوٰۃ دے دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اپنی والدہ کو نہیں دے سکتے، والد کو نہیں دے سکتے، اور ایسی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اور سید حضرات پوچھ کے دیا کیجئے، سید تو نہیں آپ، آل رسول کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ آل رسول کی اگر مدد کرنا ہے، سید حضرات کی مدد کرنا ہے تو ان پیسوں سے مدد کیجئے جو جس پیسے سے آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی ماہ مبارک، اسی رجب کے مہینے میں باقاعدہ نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے نبی۔ ذکر رسول کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی۔ اب سبحان اللہ کہہ دیجئے شان رسول میں، امام الانبیاء ہمارے، اب آپ سے اجازت لیں گے، ابھی کھانا کھانا بھی باقی ہے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاسخیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ سمجھ لیجئے، سبحان اللہ آپ ضرور کہیے، شان رسول میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ رونق مکہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مکرم کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب عائشہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواس مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ پیچھے والوں نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی، پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی، منبع الفت ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی، غریبوں کے غمگسار ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی، فخر بنی آدم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی، رسول معظم نہیں، جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا، نبی مکرم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی، پیغمبر اعظم ہمارے نبی، پیغمبر اعظم ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی، حضور سید البشر، حضور سید البشر ہمارے نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضور سید البشر ہمارے نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے، اللہ تعالی پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائے، اپنے دیش بھارت، اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین، دیش کی سیوا کرنے والا بنائے، مانوتا کا سندیش دینے والا بنائے، منشتا کا اپدیش دینے والا بنائے۔ ہم سیوا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں، ہم سہیشنتا کی بات کریں، ہم باقاعدہ وکاس کی بات کریں، ہم وشواس کی بات کریں، ہم کرتو کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم شکشا کی بات کریں، ہم مترتا کی بات کریں، ہم کرتو کی بات کریں، ہم شکشا کی بات کریں، ہم مترتا کی بات کریں، ہم سماج کی بات کریں، ہم ودھواؤں کی بات کریں، ہم اناتھوں کی بات کریں، ہم باقاعدہ سمان کی بات کریں، ہم مان کی بات کریں، ہم سمان کی بات کریں، ہم آن کی بات کریں، ہم شان کی بات کریں، ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں، ہم خدمت کی بات کریں، ہم خدمت کی بات کریں، ہم تعلیم کی بات کریں، ہم کردار کی بات کریں، ہم سچے وعدوں کی بات کریں، ایک دوسرے سے باقاعدہ محبت کی بات کریں، ایک دوسرے کی مدد کی بات کریں، غریبوں کی مدد کی بات کریں، بیماروں کی دوا لانے والوں کی بات کریں، بیماروں کی دوا لانے کی بات کریں، ہم قرآن مجید کی بات کریں، ہم حدیث شریف کی بات کریں، ہم سیرت رسول کی بات کریں، ہم مسجد کی بات کریں، ہم مسجد کی بات کریں، ہم مسجد کی بات کریں، ہم مکتب کی بات کریں، ہم بزرگوں کی بات کریں،
کریں, ہم اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات کریں, ہم علماء اسلام کی بات کریں, ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کریں, حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم صحابہ کرام کی بات کریں, ہم دین کی بات کریں, ہم دین کی بات کریں, ہم عبادت کی بات کریں, ہم عبادت کی بات کریں, ہم ریاضت کی بات کریں, ہم تلاوت کی بات کریں, ہم ایک دوسرے کی مدد کی بات کریں, ہم محبت اور بھائی چارے کی بات کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر باقاعدہ قائم رکھے اور اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنائے, پانچوں وقت کا نمازی بنا دے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام بیماروں کو اسپتالوں سے زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ, اے اللہ رب العالمین, ہماری جو بیٹیاں بہنیں بھانجیاں بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں اے اللہ ان کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے منسوب فرمائیے. اے اللہ جو بے اولاد ان کا اولاد نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرمائیے. اس گاؤں کو خوب ترقی نصیب فرمائیے. آپسی میل ملاپ محبت بھائی چارہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو سجانے بنانے والے حضرات کو اے اللہ تعالیٰ خوب خوب اجر عظیم سے نواز دیجیے اور ان کو دین کی بہترین خدمات کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.